بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے پروگرام جے کے انالیسز میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم ایپیسوڈ 8 میں پاکستان میں جو طبقات حکمرانی کر رہے ہیں اور آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اس ملک کے 22-22.5 کروڑ عوام کا استحصال کر رہے ہیں، ان کی واضح نشاندہی کریں گے اور ان کے گٹھ جوڑ سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ جو طبقات ہے، ان میں ہماری پولیٹیکل کلاس جو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں پر مشتمل ہے، ہماری بیوروکریسی جس میں سویلین اور ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، اس میں ہماری جوڈیشل بیوروکریسی شامل ہے، اس میں ہمارے جو سو کالڈ سوڈو ٹائپ کے انٹلیکچول ہے وہ شامل ہے، اور دیگر طبقات شامل ہیں۔ یہ ان کا آپس میں ایک نیکسس ہے اور یہ ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہر قسم کے آپس میں تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے تو وہ اس ملک کے عام عوام ہوتے ہیں، جو تقریباً 22.25 کروڑ پر مشتمل ہے۔ یہ نیکسس اس طرح ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے اگر پولیٹیکل نظام کو دیکھیں تو اس میں عام آدمی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ عام تو دور کی بات ہے کہ اس میں اپر کلاس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں وہ ایک اسپیشل کلاس جو اربوں خربوں کا مالک ہے وہ انٹری کر سکتا ہے۔ وہ ایک طبقہ اس میں اس ملک کا سرمایہ داروں پر مشتمل ہے، جن کے ایک ایک خاندان کے 10-10 15-15 کارخانے ہیں۔ دوسرا اس ملک کا جاگیردار طبقہ ہے۔ تیسرا اس ملک میں سویلین بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، جوڈیشل بیوروکریسی ہے، اور یہ جو سو کالڈ ٹیکنوکریٹس یا انٹلیکچول یا بڑے بڑے وکلاء جو کروڑوں میں فیسیں لیتے ہیں، یا دوسرے ٹیکنوکریٹس کے نام پر جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، وہ طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ اس میں مذہب کے نام پر بھی سیاست سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے خوب مال بنا رہے ہیں۔ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے قوانین اور ایسے طریقہ کار ان لوگوں نے وضع کیے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، یہ جیلوں میں ان لوگوں نے کلاسز بنائی ہے، اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس۔ یعنی اگر کبھی یہ غلطی سے جیل میں چلے بھی جائیں تو وہاں بھی یہ چند دن کے لیے بہترین زندگی گزار سکیں، اور یا دوسرے دن جیل سے اسپتال کے نام پر ایک عالیشان جگہ پہ منتقل ہو جائیں، اور وہ دن جو چند دن ہیں وہ بھی وہاں عیش و آرام سے گزار سکیں۔ اس کے علاوہ ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، ان کو سٹے مل جاتے ہیں، ان کو اپیلوں کے حق مل جاتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ اپنے کیسز ریٹ پٹیشن داخل کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جیسی جیل پہنچتے ہیں، اگر کبھی ایسا ہو، جبکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے،
تو اگلے ہی دن ان کو ضمانت بھی مل جاتی ہے، پھر یہ اپیل میں جاتے ہیں، پھر یہ دوسرے کورٹ اپر کورٹ کے اپیل میں جاتے ہیں، پھر یہ سنگل بینچ اپیل میں جاتے ہیں، پھر لارجر بینچ میں جاتے ہیں، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں جاتے ہیں، پھر ریویو میں جاتے ہیں، اور اس طرح کا سسٹم کو ان لوگوں نے الجھایا ہوا ہے کہ ان کی پکڑ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مثال کے طور پر یہ اسمبلیوں میں صرف اتنا قانون بناتے ہیں کہ جوڈیشری بھی مجبور ہوتی ہے، کیونکہ انہی کا بنایا ہوا قانون ان کے سامنے ہوتا ہے، اسی لیے ان کو بھی ریلیف دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح بیوروکریسی کے ساتھ یہ ملے ہوتے ہیں، آدھا یہ کہتے ہیں، آدھا ان کو کھلاتے ہیں، ان پہ بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ ان کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہمارے سو کالڈ یا سوڈو ٹائپ کے انٹلیکچوئل یا ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو بڑی لیوکریٹو اور اچھی اچھی ملٹی ملینز جابز آفر کرتے ہیں کانٹریکٹ پہ، وہ بھی اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے ان کو بھی اسپیشل اسسٹنٹ، وزیر اور مختلف محکموں میں اسپیشل عہدوں پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک گٹھ جوڑ والا نظام بنا ہوا ہے جس میں عام بندے کی تو دور کی بات کہ ہمارے ملک کا جو اوپر والا طبقہ ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس کو میں کہوں گا کلب آف سیون۔ یہ پاکستان ایک ان لوگوں نے ایک کلب کے طور پر سمجھا ہوا ہے، اور اس اپر کلاس کی ممبرشپ صرف ان ہی 6-7 طبقات کے پاس ہے، اور یہ خوب مزے کر رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس میں پس رہے ہیں۔ کبھی بھی ان کو آپ کسی مشکل میں نہیں پائیں گے، اور اگر مشکل میں پائیں گے تو ایک طبقہ دوسرے طبقے کی فوراً مدد کر لیتا ہے۔ جس طرح فوراً وکلاء ان کی پٹیشن لے جاتے ہیں اور ان کو ریلیف دلا دیتے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں وہ ان کے حق میں ایک طبقہ پروگرام شروع کر دیتا ہے، دوسرا طبقہ اس کے اگر خلاف ہوتا ہے تو ایک طبقہ اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے، اور پبلک اوپینین کو ایک طریقے سے کیا ہوتا ان لوگوں نے جرم ہے، لیکن اس جرم کو بہادری کے طور پر پیش کر کے پبلک اوپینین کو مولڈ کر دیتے ہیں، اور عام بندوں کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب تک اس کلب آف سیون کو ڈسمنٹل نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اور ان ممبران کی جو اس کلب کے ممبرز ہیں ان کے ممبرشپ کو نہ صرف ختم کر کے بلکہ ان کو ہی ختم کر دیا جائے، اور ان کو کسی ٹھکانے لگا دیا جائے، اور ایک ایسا نظام ہو جس میں ہر بندے کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ہر بندہ جواب دہ ہو، وہ نظام مساوات پر مبنی ہو، اور انصاف کے سارے تقاضے فوراً پورے کیے جائیں، تب ہی یہ نظام آگے چل سکتا ہے۔ بغیر اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہ نظام یہ لوگ اسی طرح چلاتے آ رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، اور ایسے ہی چلاتے جائیں گے، اور اس کو مزید الجھا کر اپنے آپ کو اس سے مبرہ کرتے جائیں گے۔ لہٰذا وقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح کمال آتات ترک نے ترکی میں ان کو الگ کر کے اور ان کو ٹھکانے لگا کر ایک نئے ترکی کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح ہمیں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھنی چاہیے، جس میں سے یہ جو پرانے لوگ ہیں یا ان کے حواری ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر کے
اور ان کو پرماننٹ ٹھکانے لگا دیا جائے، تب ہی یہ سسٹم آگے بڑھ سکتا ہے۔ بغیر ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بندہ کوئی امید نہ رکھے۔ یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ہر قسم کے مفادات کا تحفظ کیے ہوئے ہیں، اور اس نظام میں ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا اس چیز پر ہم مزید تفصیل کے ساتھ آگے کے پروگراموں میں روشنی ڈالیں گے۔ یہ صرف میں نے نشاندہی کرنی تھی کہ یہ کس طرح کا ایک نظام بڑے لیول پر انٹیگریٹ کیا ہوا ہے۔ اپنے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔